کمبل ایک طرف پھینک کر وہ اچانک ہی دروازے کی طرف بڑھا، لیکن لڑکھڑا کر واپس گر پڑا کیونکہ اس کا سر بڑی زور سے دیوار سے ٹکرایا تھا۔ اس ٹکر کے ساتھ ہی وہ اپنے حواس میں واپس آ گیا اور دوسرے ہی لمحے اسے حالات کی سنگینی کا ادراک ہو گیا۔ اس نے اچانک ہی اٹھ کر دیوانہ وار سلاخوں والے دروازے کو ہلانا شروع کر دیا تھا۔ جب 3-4 منٹ تک کسی نے اس کی حرکت پر کان نہ دھرے تو اس نے چلانا بھی شروع کر دیا۔ چلاتے چلاتے اس کا گلا بیٹھنے لگا تھا۔ قریب تھا کہ وحشت اور بے چارگی سے اس کا دم گھٹ جائے کہ اس نے 2 ہٹے کٹے مشٹنڈوں کو اپنی طرف آتے دیکھا۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، کیوں ہماری نیند خراب کر رہے ہو؟ ان میں سے ایک نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا۔ کیا بکواس ہے، کون ہو تم لوگ؟ مجھے یہاں کون لایا ہے؟ ظافر کو اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ کون لایا ہے؟ گدھے کے بچے، یہاں کوئی کسی کو نہیں لاتا، تم خود آئے ہو۔ یہ پاگل خانہ ہے اور تمہارے لواحقین تمہیں داخل کروا کر گئے ہیں۔ 1 سال کا خرچہ دے گئے ہیں وہ، ان میں سے ایک نے کہا۔ کمال ہے، اسے علم ہی نہیں کہ کون یہاں لایا ہے، دوسرے نے کہا لگایا۔ 3-4 منٹ تک الٹے سیدھے سوالات کے الٹے سیدھے جوابات سننے کے بعد ظافر کو یقین ہونے لگا تھا کہ وہ واقعی پاگل ہے۔ اس نے اب باقاعدہ غصے، بے بسی اور خوف سے پاگلوں جیسی حرکتیں شروع کر دی تھیں۔ قریب تھا کہ وہ اپنا سر دیواروں سے ٹکرانے لگے جب کسی طرف سے اس نے 3-4 ڈنڈا بردار اس طرف آتے دیکھے، جنہوں نے اسے گریبان سے پکڑ کر سیل سے باہر کھینچا اور اس کی دھنائی کرنے لگے۔ انہوں نے بطور خاص یہ احتیاط ملحوظ خاطر رکھی کہ کوئی زخم اس کے جسم پر نہ آنے پائے۔ ظافر کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کے ساتھ ہونے کیا جا رہا ہے۔ بے بسی سے وہ پٹتا رہا، کوئی اس کے سوال کا جواب نہیں دے رہا تھا۔ جب مار کھاتے کھاتے وہ ادھمواں ہو گیا تو ان لوگوں نے دوبارہ اسے اسی کوٹری میں بند کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد دلیے سے بھرا ایک پیالہ اسے کھانے کے لیے ملا، جو خوف زدہ ظافر نے جیسے تیسے تھوڑا بہت زہر مار کر لیا۔ شاید عام زندگی میں وہ اس طرح کا دلیہ لانے والے کے منہ پر دے مارتا، لیکن یہاں اس نے صرف اس خوف سے اسے زہر مار کیا کہ کہیں یہ لوگ دوبارہ اس کو پیٹنا شروع نہ کر دیں۔ اسے واقعی یہ پاگل لگ رہے تھے۔ قریباً 1 گھنٹے کے بعد اس نے 2 اور آدمی اپنی طرف آتے دیکھے، جنہوں نے اس کا دروازہ کھولا اور اسے بازوؤں سے پکڑ کر ایک طرف چلنے لگے۔ ظافر کے لیے یہ صورتحال اتنی بوکھلا دینے والی تھی کہ خوف کے مارے اس کے منہ سے الفاظ نہیں نکل رہے تھے۔ وہ اس ڈر سے بھی نہیں بول رہا تھا کہ نہ جانے وہ لوگ اس کی کسی بات کا برا نہ منا لے۔ اس مرتبہ ان کا رویہ کچھ شریفانہ تھا۔ اس سفر کا اختتام ایک قدرے بہتر کمرے پر ہوا، جس میں ایک میز کے گرد کرسیاں سجی تھیں اور ایک شخص کمرے کی کھڑکی کے سامنے اس کی طرف پیٹھ کیے کھڑا تھا۔ اس کے ہمراہیوں نے ظافر کو بازو سے پکڑ کر کرسی پر بٹھا دیا۔ جیسے ہی اس شخص نے اپنا چہرہ ظافر کی طرف گھمایا، وہ سناٹے میں آ گیا۔ یہ اتنی چونکا دینے والی ملاقات تھی کہ ظافر کسی میکانکی عمل کے تحت اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ واقعی اس کا دماغ گھوم کر رہ گیا تھا۔ آپ؟ اس کے سامنے میجر اکرم کھڑا تھا۔ ہاں میں۔ بہت حیرانی ہوئی ہوگی تمہیں، مسٹر ظافر، جس زمین پر تم نے پناہ لے رکھی تھی وہ عالم اسلام کی پناہ گاہ ہے۔ اس کے خلاف سازش عالم اسلام کے خلاف غداری ہے۔ ہم غداروں کو زمین کی 7ویں تہہ سے نکال کر جہنم رسید کر دیتے ہیں۔ میں تمہیں صاف بتا دوں کہ یہاں سے تمہارے زندہ بچ نکلنے کا صرف ایک ہی راستہ ہے کہ ہمیں سب کچھ سچ سچ بتا دو، ورنہ یاد رکھنا کہ تمہارے لیے رونے والا اس زمین پر کوئی نہیں ہوگا۔ میجر اکرم آج بالکل بدلا ہوا انسان لگتا تھا۔ ظافر کو سمجھ آ گئی کہ دراصل میجر اکرم پاکستان انٹیلیجنس کا آفیسر ہے، جو فرزانہ کے ذریعے بھارتی ہائی کمیشن تک پہنچا ہے تاکہ اپنے ملک کے خلاف ہونے والی سازش پر نظر رکھ سکے۔ لیکن یہ ضروری تو نہیں تھا کہ ہر بات اس کے علم میں ہی رہی ہو۔ میں جانتا ہوں تم کیا سوچ رہے ہو، لیکن تمہارے کئی سوالوں کا جواب اس ٹیپ میں محفوظ ہے۔ اتنا کہہ کر میجر اکرم نے اپنے سامنے رکھی ٹیپ کا بٹن دبایا۔ جیسے جیسے ٹیپ چل رہی تھی اس کے چہرے کا رنگ بدلتا جا رہا تھا۔ یہ اس کی فرزانہ اور 3rd سیکٹری کے ساتھ ہونے والی گفتگو کی ریکارڈنگ تھی۔ شاید ان لوگوں نے اس کے فون پر بگ لگایا تھا۔ اسے اچھی طرح سمجھ آ گئی تھی کہ اگر وہ اصلیت نہ بھی بتائے تب بھی اس ریکارڈنگ کی مدد سے یہ لوگ واقعات کا پتہ چلا سکتے ہیں، کیونکہ یہ گزشتہ 5 دن کی ریکارڈنگ تھی اور انہی دنوں میں وہ راہ کے لیے ایک گھناؤنا کھیل کھیلنے جا رہا تھا۔ عموماً ان دنوں میں اس کی گفتگو اسی حوالے سے ہوئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ہی وہ ساری کہانی میجر اکرم کو سنا رہا تھا۔ مجھے راہ نے فرزانہ کے ذریعے اپروچ کیا۔ میرے فرزانہ سے دیرینہ جسمانی تعلقات قائم ہیں اور ہم دونوں اس حد تک چلے گئے ہیں کہ اب میں اسے اپنی ضرورت سمجھنے لگا ہوں۔
فرزانہ کے ذریعے میرا تعارف بھارتی سفارت خانے کے 3rd سیکٹری سے ہوا۔ میرا بھارتی ہائی کمیشن میں آنا جانا لگا رہتا ہے۔ انہوں نے میرے لیے روپیہ پانی کی طرح بہایا اور میری ہر جائز و ناجائز خواہش پوری کی ہے۔ فرزانہ کے ذریعے ان لوگوں نے مجھے اس ذلیل حرکت کے لیے آمادہ کیا کہ میں بھارت جاؤں گا جہاں مجھے عالمی پریس کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ چونکہ میرا تعلق تنظیم آزادی فلسطین سے ہے اور میرے پاس اس ضمن میں دستاویزی ثبوت بھی موجود ہیں، مجھے پاکستان کے خلاف سازش میں شامل کیا گیا تھا اور کہا گیا تھا کہ میں دہلی میں منعقدہ پریس کانفرنس میں بیان دوں گا کہ کچھ عرصہ پہلے بمبئی میں جرمن سفارتکاروں کی ہلاکت کا جو حادثہ ہوا ہے اس کی ذمہ داری میری تنظیم قبول کرتی ہے۔ ہم نے یہ سازش پاکستانی انٹیلیجنس کی مدد سے تیار کی تھی اور اس کا مقصد بھارت کو رسوا کرنا اور بھارت اور جرمنی کے بڑھتے ہوئے تعلقات کو نقصان پہنچانا تھا۔ مجھے یہ اقرار کرنا تھا کہ اس ضمن میں ہمیں لاکھوں روپے رشوت اور جان کی سلامتی کی ضمانت دی گئی تھی، لیکن ہمیں جہنم میں جھونکنے کے بعد پاکستانی حکام نے آنکھیں پھیر لیں۔ ان کے اس رویے سے دل برداشتہ ہو کر میں نے بھارتی حکام سے رابطہ کیا اور اب بالکل رضاکارانہ طور پر بیان جاری کر رہا ہوں۔ میں اپنا جرم قبول کرتا ہوں اور ہر سزا کے لیے تیار ہوں۔ ایک لمحے کے لیے رک کر اس نے اپنے سامنے رکھا پانی کا گلاس ایک ہی سانس میں اپنے حلق میں انڈیل لیا۔ مجھے بھارتی حکام نے یقین دلایا تھا کہ 15-20 روز مجھے جیل میں رکھنے کا ڈرامہ کریں گے، اس کے بعد میرے فرار کا ڈرامہ رچایا جائے گا اور مجھے بھارت میں نام بدل کر ساری زندگی عیش و عشرت سے گزارنے کی اجازت ہوگی۔ فرزانہ مجھ سے شادی کر لے گی اور پھر کچھ عرصے کے بعد مجھے برطانوی شہریت مل جائے گی۔ اپنی کہانی میں حقیقت کا رنگ بھرنے کے لیے مجھے 2 پاکستانی سفارتکاروں کے نام بھی لینے تھے جو دہلی کے پاکستانی ہائی کمیشن میں کام کرتے ہیں۔ میں نے عملاً ان لوگوں سے ملاقات کرنی تھی۔ کوئی بھی بہانہ ملاقات کے لیے مجھے بتا دیا جاتا، جس کے بعد میری تصاویر ان کے ساتھ کھینچ لی جاتی اور یہی تصاویر پھر عالمی پریس کے سامنے بطور ثبوت پیش کر دی جاتی، جس کے بعد شک کی کوئی گنجائش باقی نہ رہ جاتی۔ ظافر نے اپنے بیان کے خاتمے پر ایسا محسوس کیا جیسے اس کے سر سے منو بوجھ اتر گیا ہو۔ اسے اب واقعی پچھتاوا ہونے لگا تھا کہ پاکستان جیسے عالم اسلام کے قلعے اور پناہ گاہ پر ہی نقب لگانے جا رہا تھا۔ اس نے احسان فراموشی کی بڑی گھٹیا روایت قائم کی تھی۔ شرم سے اس کا سر جھک گیا۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر اس نے جب سر اٹھایا تو دل ہی دل میں بے ساختہ اپنے اندھے ہونے کی دعا مانگنے لگا۔ اس کے سامنے فلسطین کا سفیر کھڑا تھا جس کی آنکھوں سے خون برس رہا تھا۔ سفیر موصوف کو اچھی طرح جانتا تھا۔ غدار، ذلیل انسان، تجھ پر خدا کی لعنت ہو۔ سفیر موصوف کو اظہار نفرت کے لیے اس سے زیادہ سخت الفاظ شاید نہیں مل رہے تھے۔ میں شرمندہ ہوں جناب، میں مر کر بھی اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کروں گا۔ میں اندھا ہو گیا تھا، پاگل ہو گیا تھا۔ خدا کے لیے مجھے ایک موقع دیجیے، میں ان درندوں کو تباہ کر کے رکھ دوں گا جنہوں نے مجھے ورغلایا۔ وہ بچوں کی طرح سسکیاں لے کر رونے لگا۔ شاید اسے احساس نہیں ہو رہا تھا کہ اس کا مردہ ضمیر جب کبھی زندہ ہوا تو اس کے لیے کیا قیامت ڈھائے گا۔ تمہارا جرم ناقابل معافی ہے۔ تم جیسے ہوس کے مارے درندوں نے آج تک اپنی قوم کے خون کو پانی کی طرح فروخت کیا ہے۔ بے شرم، وہ دن یاد کرو جب تمہاری ماں اور بہن کو دہلی ایئرپورٹ سے واپس لوٹا دیا گیا تھا۔ تمہیں کہیں پناہ نہیں مل رہی تھی اور جس برادر ملک نے تمہیں پناہ دی تم نے اس کو ڈسنا چاہا۔ تم کیا سمجھتے تھے کہ ہم تمہیں اس ذلیل حرکت کے بعد زندہ بچ جانے کا موقع دیتے؟ ہم تمہیں کتے کی موت مار ڈالتے۔ کل ہم، اسے مار ڈالو۔ سفیر موصوف نے نفرت سے اس کی طرف انگلی اٹھاتے ہوئے میجر اکرم سے درخواست کی تھی۔ ہاں، مجھے مار ڈالو، واقعی میرا جرم ناقابل معافی ہے، میں آستین کا سانپ ہوں۔ میجر صاحب مجھے گولی مار دیں۔ عالم وحشت میں اس نے اپنا سر زور زور سے میز سے ٹکرانا شروع کر دیا تھا۔ بجلی کی سی صورت سے لپک کر میجر اکرم نے اس پر قابو پا لیا۔ نارمل رہو بے وقوف، اپنے اوسان بحال کرو۔ ابھی تمہاری نیت خراب ہوئی تھی۔ خدا کا شکر ادا کرو کہ ابھی تم سے جرم سرزد نہیں ہوا۔ تم پر توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ ہم تمہیں اس کا موقع ضرور دیں گے۔ دکھ تو اس بات کا ہے کہ ذلیل دشمن نے ہمارے خلاف ہمارے مسلمان بھائی کو استعمال کرنا چاہا۔ میجر اکرم کسی گہری سوچ میں ڈوبا دکھائی دے رہا تھا۔ ظافر کو وہ اپنے ساتھ ہی لے کر آیا تھا۔ اس مرتبہ جہاں وہ پہنچے تھے وہاں ان دونوں کے علاوہ اور کوئی نہ تھا۔ سفیر موصوف واپس جا چکے تھے۔ جاتے ہوئے انہوں نے ظافر سے کہا تھا کہ اس کی معافی کی ایک ہی صورت ہے کہ ان کے پاکستانی بھائی اسے معاف کر دیں، ورنہ شاید خدا بھی اسے معاف نہ کرے، کیونکہ وہ گناہ عظیم کا مرتکب ہونے والا تھا۔
میجر اکرم کی جہاں دیدہ نگاہیں اس کے دل کے اندر اٹھنے والے طوفان کی ایک ایک لہر کا جائزہ لے رہی تھیں۔ اس نے اندازہ لگا لیا تھا کہ ظافر کا سویا ہوا ضمیر کروٹ لے کر بیدار ہوا ہے، اور اگر اسے گناہ کا کفارہ ادا کرنے کا موقع نہ ملا تو شاید وہ خودکشی کر لے گا۔ اس نے اعلیٰ حکام سے بات کر لی تھی اور اب ISI کے پرمغز جالے چانکیا کے بندروں کو آٹے دال کا بھاؤ بتانے جا رہے تھے۔ انہوں نے اس مرتبہ را کے لیے ایسا بھرپور جوابی حملہ پلان کیا تھا کہ دوبارہ بہت لمبے عرصے تک را کو کسی گندی حرکت کی جرت نہ ہوتی۔ میجر اکرم نے اسے وضاحت، ہمدردی اور محبت سے بہت کچھ سمجھا کر آنے والے حالات کے لیے تیار کر لیا۔ میجر اکرم اسے اس کے فلیٹ تک خود چھوڑنے آیا تھا۔ اس کے خانسامہ تبدیل کر دیا گیا تھا۔ فی الوقت اسے میجر اکرم کی ہدایت پر بالکل نارمل رہنا اور بھارتیوں کی ہاں میں ہاں ملانا تھا۔ گھر پہنچنے پر اسے سب سے پہلے فرزانہ کا فون ملا، جو اس کے اچانک غائب ہونے پر بہت پریشان ہو گئی تھی۔ بھائی تمہارے میجر صاحب تو کمال کی چیز ہیں، میں نے کل رات ان کے ساتھ ہی گزاری ہے، بڑے مزے کا آدمی ہے، مجھے اپنے گھر لے گیا تھا۔ گھر کیا تھا، وہ تو پرستان تھا۔ پرستان جانے میں نے کتنی چڑھا لی تھی کہ صبح دیر تک وہیں سوتا رہا، اور میجر صاحب بھی مجھے اس لیے نہیں چھوڑ گئے کہ کہیں میں ایب نارمل ہو کر کوئی غلط حرکت نہ کر گزروں۔ اپنی بات کے خاتمے پر اس نے مصنوعی کہا لگایا۔ دوسری طرف شاید اس کے بہانے نے فرزانہ اور اس کے آقاؤں کو مطمئن کر دیا تھا۔ تھوڑی دیر تک آپس میں باتیں کرنے کے بعد اس نے فرزانہ کو لنچ اس کے ساتھ اس کے فلیٹ پر کرنے کی دعوت دی تھی، جو اس نے بشکریہ قبول کر لی تھی۔ میجر اکرم نے اس کی پیٹھ تھپک کر اسے شاباش دی اور احساس دلا دیا کہ وہ مکمل طور پر ان کی حفاظت میں ہے، اب کوئی اس کی طرف میلی آنکھ سے بھی نہیں دیکھ سکتا۔ پھر وہ چلا گیا۔ فرزانہ حسب وعدہ آ گئی تھی۔ اس کا استقبال ضرورت سے زیادہ گرم جوشی کے ساتھ ظافر نے کیا تھا۔ دونوں ایک دوسرے سے خاصے بے تکلف ہو رہے تھے، لیکن فرزانہ نے اسے کہہ دیا تھا کہ بھارت میں اس کا کام ختم ہونے کے فوراً بعد ہی وہ شادی کر سکیں گے۔ دونوں نے آنے والے اچھے وقت سے متعلق گفتگو شروع کر دی تھی۔ میجر اکرم کی ہدایت کے مطابق ظافر نے زیادہ تر گفتگو تھرڈ سیکٹری کے حوالے سے کی تھی۔ وہ بار بار فرزانہ سے تھرڈ سیکٹری کی طرف سے کی گئی پیشکش کی ضمانت مانگ رہا تھا، اور فرزانہ کو اسے مطمئن کرنے کے لیے بار بار ساری بات دہرانا پڑتی تھی۔ اس نے باتوں باتوں میں کئی کام کی باتیں اس تک پہنچا دی تھیں، صرف یہ ثابت کرنے کے لیے کہ راہ کے لوگ جو بھی وعدہ کرتے ہیں وہ پورا کیا جاتا ہے۔ بیچاری فرزانہ کو یہ علم نہ ہو سکا کہ نہ صرف ان دونوں کی گفتگو ریکارڈ ہو رہی ہے، بلکہ بڑی مہارت سے اسے سلو لائٹ کے فیتے پر بھی منتقل کیا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے دارالحکومت کے بڑے ہوٹلوں میں اس کی تھرڈ سیکٹری کے ساتھ ہونے والی ملاقاتیں بھی کیمرے کی آنکھ نے کاغذ پر منعکس کر دی تھیں۔ ظافر مکمل تعاون کر رہا تھا۔ اس نے اس طرح باتوں میں فرزانہ کو الجھایا تھا کہ اس کی زبانی بمبئی میں ہونے والا خونی ڈرامہ مکمل تفصیلات سمیت ریکارڈ ہو چکا تھا۔ یہی میجر اکرم کی ضرورت تھی۔ اسلام آباد کے پریس کلب میں اس پریس کانفرنس کا خصوصی اہتمام کیا گیا تھا۔ پاکستان میں موجود ہر قابل ذکر غیر ملکی پریس سے وابستہ نمائندہ یہاں موجود تھا۔ فلسطینی طلباء کی تنظیم کا جنرل سیکرٹری ظافر طالع پریس کانفرنس سے خطاب کر رہا تھا۔ اس نے پہلے سے یہاں موجود صحافیوں کو بمبئی میں ہونے والے واقعات کی تفصیل سے آگاہ کیا اور بتایا کہ کس طرح را اور موساد نے مل کر یہ گھناؤنا منصوبہ تیار کیا تھا، اور کس طرح اسے را کی مقامی ایجنٹ فرزانہ کے ذریعے پھانس کر تھرڈ سیکٹری تک پہنچایا گیا، جس نے اسے را کے اس کھیل کو اختتام تک پہنچانے کے لیے خطیر رقم اور دیگر آسائشوں کی پیشکش کی تھی۔ اس نے پریس کانفرنس میں موجود لوگوں سے کہا کہ اپنے ضمیر کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس نے بالآخر اس گھناؤنی سازش کا انکشاف پاکستانی انٹیلیجنس کے سامنے کیا اور رضاکارانہ طور پر اس سازش کو بے نقاب کرنے کے لیے اپنی خدمات پیش کیں۔ اس کے ساتھ ہی پریس کانفرنس میں موجود دنیا بھر کے منجے ہوئے صحافی اس پر حملہ آور ہو گئے، لیکن اس کے پاس اپنے ہر الزام کا دستاویزی آڈیو ویژل ثبوت موجود تھا۔ اس نے ریکارڈ کی ہوئی گفتگو اور اپنی اور تھرڈ سیکٹری کے درمیان ہونے والی ملاقاتوں کی تصاویر اور ویڈیو فلمیں بھی دکھائیں۔ کوئی بھی تو ایسا ثبوت نہیں تھا جو اس کے بیان کو جھوٹا ثابت کرتا۔ ہر شخص یقین کر سکتا تھا کہ جو کچھ ظافر نے کہا ہے وہ ٹھیک ہے۔ اس سوال کے جواب میں کہ اس پریس کانفرنس کا اہتمام کس نے کیا ہے، فلسطینی طلباء نے، اس کے بجائے اس کے ساتھی نے جواب دیا، اور ہم نے یہ تمام ثبوت بھی خود ہی اکٹھے کیے ہیں۔ ہم ساری دنیا کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ پاکستان دنیا کے ہر مسلمان کا گھر ہے، اور اس کی طرف اٹھنے والی کوئی بھی میلی آنکھ ہم نکال دیں گے۔
ہم اپنی پناہ گاہ کو دشمن کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ سکتے۔ اس کے ساتھ ہی بھارت میں رچائے جانے والے را اور موساد کے مشترکہ ڈرامے کی مکمل ٹائپ شدہ تفصیلات وہاں تقسیم کی گئیں۔ اگلا دن شاید را کے ڈائریکٹر امریش پوری کی زندگی کا منحوس ترین دن تھا۔ ساری دنیا کے پریس کی چیختی چلاتی سرخیاں اس کے ڈھول کا پول کھول رہی تھیں۔ فرزانہ کو پاکستان میں گرفتار کر لیا گیا تھا۔ اس کی نشاندہی پر اس کے مددگار بھی دھر لیے گئے تھے۔ تھرڈ سیکٹری کو ناپسندیدہ شخصیت قرار دے کر پاکستان سے ملک بدر کر دیا گیا۔ آئی ایس آئی نے حملے سے پہلے را اور موساد کو زمین چاٹنے پر مجبور کر دیا تھا۔ بریگیڈیئر شمیر زخمی سانپ کی طرح تل ملا رہا تھا۔ امریش پوری بے بسی سے اپنے زخم چاٹ رہا تھا۔ اسے شاید ڈیبی سے کبھی اتنی دلچسپی نہیں رہی تھی، لیکن اس نے گزشتہ 3 سال میں بڑی محنت سے IRA تک رسائی حاصل کی تھی اور اس میں ڈیبی نے اہم کردار ادا کیا تھا۔ وہ فی الوقت ڈیبی کو ضائع کرنے کا خطرہ مول نہیں لے سکتا تھا۔ CIA میں جوزف کو آئرش ریپبلک آرمی کے معاملات پر اتھارٹی گردانا جاتا تھا، اور جلد یا بدیر وہ اسٹیشن چیف بن کر آئرلینڈ جانے والا تھا، جہاں اسے پھر قدم قدم پر ڈیبی کی رہنمائی درکار تھی۔ ڈیبی فلسطینیوں کے کسی گروپ سے بھی دوستی رکھتی تھی۔ یہ اطلاع جہاں جوزف کے لیے چونکا دینے والی تھی، وہاں اس لحاظ سے خوش آئند بھی تھی کہ اس طرح ایجنسی CIA کو کچھ اور دوست میسر آ سکتے تھے۔ اس نے ڈیبی کو کبھی احساس نہیں ہونے دیا تھا کہ اسے ڈیبی اور حماد کے اندرونی تعلقات کا علم ہو چکا ہے، لیکن وہ اس شخص تک پہنچنے کے لیے بے قرار ضرور تھا جس نے نیو یارک کے مصروف ترین ایئرپورٹ پر موساد کے بہترین دماغ شمون کو مار ڈالا اور پھر سب کی آنکھوں میں دھول جھونک کر بچ نکلا تھا۔ وہ ڈیبی کو اندھیرے میں رکھ کر حماد تک پہنچنا چاہتا تھا، اور حماد تک پہنچنے کا کوئی راستہ ڈیبی سے کٹ کر نہیں جاتا تھا۔ اپنی دانست میں ڈیبی نے بڑی احتیاط برتی تھی، اور اپنے اپارٹمنٹ سے باہر کچھ فاصلے پر لگے فون بوتھ سے اس نے حماد کا نمبر ملایا، لیکن ایجنسی کے لوگ سائے کی طرح اس سے چمٹے تھے۔ جیسے ہی اس نے ٹیلی فون بوتھ تک رسائی حاصل کی، خصوصی سسٹم کے ذریعے اس کی کال بگ ہونے لگی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد جوزف کی میز پر کال کی ریکارڈنگ موجود تھی۔ اس ریکارڈنگ سے انہیں علم ہوا کہ کسی ابو احمد کے کہنے پر ڈیبی نے حماد سے رابطہ کیا تھا۔ حماد کا فون نمبر بھی اسے ابو احمد نے ہی فراہم کیا تھا۔ اگلے کسی منصوبے پر ان لوگوں نے بات چیت بھی ملاقات ہونے پر ہی کرنی تھی۔ معاملات جوزف کی مرضی کے مطابق ہی طے پا رہے تھے۔ ایک مرتبہ حماد تک پہنچنے کے بعد وہ اس پر قابو پانے کا کوئی نہ کوئی راستہ ضرور تلاش کر لیتا۔ اوریگن اسٹریٹ تک قریباً آدھ گھنٹے کا پیدل راستہ طے کرنے کے بعد بالآخر وہ فریڈ مارک نامی اسٹور تک پہنچ گیا، جس کے ایک کونے پر ڈیبی اس کی منتظر تھی۔ ڈیبی نے اس کا استقبال حسب سابق بڑی فراخ دلی سے کیا تھا۔ دونوں 15-20 منٹ تک اسٹور کے اندر ہی گھومتے رہے، جہاں سے انہوں نے کچھ شاپنگ بھی کی تھی۔ یہاں سے دونوں اکٹھے ہی کار پارکنگ آئے تھے، جہاں ڈیبی نے اپنی گاڑی پارک کر رکھی تھی۔ FBI آفیسر ڈیوڈ فرانک کو جب اس کے خصوصی ذرائع نے CIA آفیسر جوزف کی سینٹ لوئس میں موجودگی کی اطلاع دی تو اس کا ماتھا ٹھنکا۔ اس نے سب سے پہلے یہ اطلاع موساد کے نئے اسٹیشن چیف تک پہنچا کر حق نمک ادا کیا۔ اس کے ساتھ ہی چھٹیاں لے کر سینٹ لوئس کی طرف روانہ ہو گیا۔ موساد کا کاٹسا یعنی موساد کا مقامی آفیسر پہلے ہی سے اس خصوصی مشن کو انجام دہی کے لیے تل ابیب سے براہ راست یہاں آیا تھا۔ موساد کے ہیڈ کوارٹر میں یہ اطلاع کہ ڈیبی کا کیس آفیسر جوزف سینٹ لوئس میں موجود ہے دھماکے کی طرح پھٹی تھی۔ بریگیڈیئر شمیر کو یہ اطلاع موساد کے خصوصی رابطے پر ڈیوڈ فرانک سے موصول ہونے کے محض چند منٹ بعد ہی تل ابیب پہنچا دی گئی تھی۔ ایک بات تو صاف ظاہر تھی کہ جوزف کی سینٹ لوئس میں موجودگی کا مطلب ڈیبی کی یہاں موجودگی تھا، اور ڈیبی ایک مرتبہ موساد کے آہنی شکنجے سے بچ نکلی تھی۔ شمیر اسے کسی صورت مزید مہلت دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ ڈیبی کے ذریعے ہی وہ شمون کے اصلی قاتل مائیکل تک پہنچ سکتا ہے، جس کا زندہ رہنا موساد کی موت کے مترادف تھا۔ موساد میں کل 35 کاٹسا تھے۔ مہم کی سنگینی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا تھا کہ شمیر نے خاص طور سے ایک کاٹسا سینٹ لوئس بھیجا تھا۔ ان لوگوں کو انتہائی ناگزیر حالات میں میدان عمل میں اتارا جاتا تھا، کیونکہ کسی ایک کاٹسا کا نقصان بھی موساد برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ لیکن اب شمیر نے ڈیبی اور مائیکل کی زندگی کو اپنی ذاتی انا کا مسئلہ بنا لیا تھا۔ وہ ان دونوں کو باہر صورت مارنا چاہتا تھا، خواہ اس کی کچھ بھی قیمت ادا کرنی پڑے۔ بلیک ستمبر کے ہاتھوں ہونے والی ہزیمت نے اسے باولے کتے کی طرح تل ملا کر رکھ دیا تھا۔ انسٹی ٹیوٹ
موساد کا وہ نام جو اس کے ایجنٹ استعمال کرتے ہیں، اس کی ساکھ خطرے میں پڑ گئی تھی۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے خاص طور سے اس واقعے کا نوٹس لیا تھا کہ ابھی تک ان لوگوں نے شمون کے قاتلوں کو کیفر کردار تک کیوں نہیں پہنچایا۔ موساد نے اپنی دیرینہ حلیف را کے ذریعے جرمنی کو سزا دینے کا جو گھٹیا طریقہ استعمال کیا تھا، وہ بیل بھی ISI نے منڈھے نہیں چڑھنے دی تھی، اور را کی ایجنٹ کی پاکستان میں گرفتاری اور عرب نوجوان کی پریس کانفرنس جس میں را اور موساد کے کالے کرتوت دستاویزی ثبوتوں کے ساتھ بے نقاب ہوئے تھے، ان واقعات نے ساری دنیا کے پریس میں ہلچل مچا دی تھی۔ گو کہ یہودی پریس نے واقعات کو غلط رنگ دینے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا تھا، لیکن وہ ساری دنیا کو بے وقوف نہیں بنا سکے تھے۔ یوں بھی موساد کے کرتا دھرتا اس حقیقت سے آگاہ تھے کہ وہ تھوڑی دیر کے لیے دنیا کے تھوڑے لوگوں کو ضرور بے وقوف بنا سکتے تھے، لیکن لمبے عرصے کے لیے زیادہ لوگوں کو بے وقوف نہیں بنایا جا سکتا تھا۔ امریش پوری نے پاکستان کو اس معاملے میں گھسیٹ کر اپنا منہ تو کالا کروایا ہی تھا، بریگیڈیئر شمیر کے کیے کرائے پر بھی پانی پھیر دیا تھا۔ شمیر نے ISI کو کبھی انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کیا تھا۔ پاکستان کا ایٹمی پروگرام کانٹے کی طرح اس کی آنکھوں میں کھٹکتا تھا، لیکن پاکستان کے خلاف کچھ کرنے سے پہلے وہ 1000 مرتبہ سوچنے کا قائل بھی تھا۔ اس کی حکومت نے گو کہ بھارت سے خفیہ معاہدہ کر کے پاکستان کے خلاف مشترکہ حکمت عملی ضرور اختیار کر لی تھی، لیکن شمیر سمجھتا تھا کہ جب تک امریش پوری جیسے لوگ راہ میں موجود ہیں، کم از کم راہ ان کے کسی کام نہیں آ سکتی۔ عرب نوجوانوں کی پریس کانفرنس کی اطلاع جیسے ہی اسرائیلی وزیر اعظم تک پہنچی، اس نے شمیر کو آفس میں طلب کر کے اسے کہہ دیا تھا کہ اگر عمر کے ساتھ ساتھ اس کے اعصاب بھی کمزور پڑنے لگے ہیں تو وہ موساد کی خدمات سے سبکدوش ہو جائے، کیونکہ اتنی زبردست ہزیمت کا سامنا انہیں آج تک نہیں ہوا تھا۔ اسرائیلی کارٹسا سے ڈیوڈ فرانک کی ملاقات کیناس سٹی میں ہوئی تھی۔ سینٹ لوئس سے کچھ فاصلے پر واقع کیناس سٹی کے ایک شاندار ہوٹل میں وہ ٹورسٹ کی حیثیت سے قیام پذیر تھا۔ دونوں دیر گئے تک سینٹ لوئس کے جغرافیے پر بحث کرتے رہے۔ شہر کو آنے جانے کے راستے، گلیاں، بازار، پلازے، ریلوے اسٹیشن، ہوٹل اور تمام جزیات کیٹسا ہضم کرتا جا رہا تھا۔ اس نے ڈیوڈ فرانک کا تعارف موساد کے 3 مقامی ایجنٹوں سے کروانے کے بعد ان لوگوں کو سائے کی طرح جوزف سے چپکے رہنے کی ہدایت کی تھی، لیکن اس تنبیہ کے ساتھ کہ کوئی بھی انتہائی قدم اس کی اجازت کے بغیر نہیں اٹھایا جائے گا۔ FBI کے اعلیٰ آفیسر ہونے کی وجہ سے ڈیوڈ فرانک نے جوزف کے ٹھکانے کا پتہ لگا لیا تھا۔ جوزف اس کی شکل سے آشنا نہیں تھا، لیکن وہ جوزف کو پہچانتا تھا۔ ایجنسی CIA کے مقامی سیف ہاؤس میں جوزف نے ڈیرے ڈال رکھے تھے۔ جوزف نے فی الوقت ڈیبی کو اکیلے چھوڑا ہوا تھا اور اسے یہی کہتا تھا کہ یہاں وہ خطرے کی زد سے باہر ہے۔ ڈیبی نے اپنی دانست میں گزشتہ 48 گھنٹے مسلسل اس کام میں صرف کیے تھے کہ کہیں اسے بے خبر رکھ کر جوزف اس کی نگرانی تو نہیں کر رہا، لیکن بظاہر اسے کوئی ایسے شواہد نہیں ملے تھے جس سے اسے اپنے زیر نگرانی ہونے کا شک گزرتا۔ یہ الگ بات کہ اس درمیان ایک لمحے کے لیے بھی CIA نے اسے اپنی نظروں سے اوجھل نہیں ہونے دیا تھا۔ ڈیبی نے بظاہر مطمئن ہونے کے بعد ہی لندن میں ابو احمد سے رابطہ قائم کیا تھا، جس نے اسے ہدایت کی تھی کہ حماد کو سینٹ لوئس میں اپنے ٹھکانے پر بلا کر اس سے ملاقات کرے، جس کے پاس اس کے لیے ایک پلان موجود ہے۔ اپنی دانست میں ابو احمد اور IRA کے لوگوں نے ڈیبی کو CIA کے چنگل سے نکالنے کے لیے اسے امریکہ سے ہٹانے کا پروگرام تیار کیا تھا، اور حماد اب یہی منصوبہ لے کر اسے ملنے آ رہا تھا۔ جوزف کو دونوں کی ملاقات کی اطلاع مل چکی تھی۔ اس روز علل صبح جب جوزف کو اطلاع ملی کہ آج ڈیبی اور حماد اپنے کسی دوست کو ملنے کیناس سٹی جا رہے ہیں، تو اس نے فوراً اپنے اسکواڈ کو سٹینڈ بائی کر دیا۔ سینٹ لوئس کی اوریگن اسٹریٹ سے کیناس سٹی جانے والے ہائی وے تک CIA کی 6 گاڑیاں مختلف مقامات پر اس طرح موجود تھیں کہ ڈیبی اور حماد کو تعاقب کا شائبہ تک نہ گزرا، لیکن جوزف کو یہ احساس ہی نہ ہو سکا کہ موساد کے ایجنٹ ان کی آستین کے سانپ ڈیوڈ کی مدد سے اس کے ساتھ چپکے ہوئے ہیں۔ جوزف نے اپنی گاڑی اوریگن اسٹریٹ کے ایک کونے میں موجود پارکنگ ایریا میں پارک کی اور پیدل ہی نزدیکی اپارٹمنٹس کی طرف چل دیا۔ ڈیوڈ فرانک نے اپنی گاڑی دوسرے کونے پر پارک کی تھی اور ہاتھ میں پکڑے واکی ٹاکی کے ذریعے پل پل کی اطلاع نزدیکی کار میں موجود موساد کے کیٹسا کو دے رہا تھا، جس کی طرف سے یہ اطلاعات تیسری کار میں موجود 2 ایجنٹوں کو منتقل ہو رہی تھیں، جن کی موجودگی کا ڈیوڈ فرانک کو بھی علم نہیں تھا۔ ڈیوڈ فرانک نے جب ڈیبی کو نزدیکی اپارٹمنٹ سے باہر نکلتے دیکھا تو خوشی سے اس کی باچھیں کھل گئیں۔
ڈیبی کے ساتھ کسی عربی نقش و نگار کے حامل نوجوان کی موجودگی اس کے لیے کسی نعمت غیر مرتکبہ سے کم نہیں تھی۔ وہ مارا، اس نے دل ہی دل میں خود کو شاباش دی۔ دوسرے ہی لمحے وہ یہ اہم ترین اطلاع کارٹسا کو منتقل کر چکا تھا۔ جوزف کو اس نے چھپ کر دونوں کا تعاقب کرتے دیکھ لیا تھا۔ ڈیبی اور حماد اسی پارکنگ ایریا کی طرف آ رہے تھے جہاں جوزف نے اپنی گاڑی کھڑی کی تھی۔ تھوڑی دیر بعد نیلے رنگ کی ایک کار میں دونوں کو ڈیوڈ نے پارکنگ ایریا سے باہر آتے دیکھا۔ ٹھیک ہے، ہمیں گاڑی نظر آ گئی ہے، تم جوزف سے چپکے رہو، موساد کے کارٹسا نے اس کا پیغام ملنے پر گاڑی پہچانتے ہوئے فرینک سے کہا۔ ہائی وے تک ڈیبی گاڑی خود چلاتے ہوئے لائی تھی۔ اسے علم ہی نہ ہو سکا کہ بیک وقت کئی گاڑیاں اس کے تعاقب میں ہیں۔ یہاں سے اس نے نارتھ 75 اختیار کی تھی جو کیناس سٹی کی طرف جا رہی تھی۔ تھوڑے ہی فاصلے پر سڑک زیر تعمیر کے بورڈ نظر آنے لگے تھے، پھر ڈیبی کی گاڑی بھی سڑک پر موجود گاڑیوں کے ہجوم کا حصہ بن گئی۔ ہائی وے کی دونوں سڑکیں نارتھ اور ساؤتھ ایک دوسرے کے پہلو با پہلو سفر کر رہی تھیں۔ ڈیبی کی کار انتہائی دائیں جانب والی لائن میں رینگ رہی تھی جب اچانک ہی اس پر موت کا دہانہ کھل گیا۔ ساؤتھ کی سمت سے آنے والی ایک تیز رفتار کار کے ٹائر بڑی زور سے چرچرائے اور اس سے پہلے کہ ڈیبی یا حماد کو صورتحال کی سنگینی کا احساس ہو، کار کی ان کی سمت کھلنے والی کھڑکیوں سے گولیاں ان پر اولوں کی طرح برسنے لگیں۔ فائرنگ کرنے والے جنونی دکھائی دیتے تھے۔ انہوں نے 2 منٹ کے اندر سینکڑوں گولیاں فائر کر دی تھیں۔ نہ صرف ڈیبی اور حماد کے جسم سے درجنوں گولیاں پار ہوئی تھیں بلکہ ان کے ساتھ کئی اور کاروں کو بھی گولیوں نے چھلنی کر دیا تھا۔